روزے رکھ کر جو راتوں کو تراویح پڑھتا ہے، مولا اس کے پچھلے سب جرموں کی بخشش کرتا ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی کرواؤں گا رمضان میں، اپنے گناہوں کی معافی کرواؤں گا رمضان میں۔ اللہ کا احسان ہے عطا کیا رمضان ہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں بہت اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جو ایک بھائی نے بنگلور سے سوال کیا کہ سفر میں روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے، تو ناظرین سمجھ لیجئے کہ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں اس موقع پر مسافر ہو جانے کی بنا پر جس نماز میں مثلا ظہر کی نماز کا وقت ہوا، ہم مسافر تھے، ہمیں ظہر کی نماز پڑھنی تھی، اس موقع پر ہم 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، کیونکہ ہم سفر میں ہیں اور مسافر ہیں۔ اگر مقیم ہوتے تو اس موقع پر ہم 4 رکعت نماز پڑھتے۔ اور روزے کے بارے میں عام طور پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اور یہ من گھڑت بات بتاتے ہیں جو اپنے پاس سے رائج کی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر روزے کے دوران اس وقت سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گاڑی اور گھوڑا، گاڑی اور جہاز اور کار نہیں تھے، اس وجہ سے سفر کرنے میں دقت اور پریشانی ہوتی تھی، بہت مشقت کے ساتھ سفر کیا جاتا تھا، اس لیے سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سفر میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا تھا، اس لیے روکا گیا تھا۔ تو سمجھیے کہ روزے کا تعلق، نماز کا تعلق سفر سے ہے، نہ کہ مشقت سے ہے۔ اگر انسان کہیں کا سفر کرتا ہے اور سفر کرنے کے بعد جب وہ نماز ادا کرتا ہے، 4 رکعت کی 2 رکعت نماز رہ جاتی ہیں، تو کیا ایسا ہے جب انسان 70-80 کلومیٹر کا سفر کر کر مسافر ہو جاتا ہے، کیا کسی مشقت کی بنا پر اگر وہ 2 رکعت کی 4 رکعت نماز مثلا ادا کر لے تو کیا ہو جائے گا؟ اس کی طاقت اور قوت اس کے اندر سے ختم ہو جائے گی؟ کیا وہ 4 رکعت ادا کرنے کی اس کے اندر طاقت و قوت نہیں ہے؟ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے مسافر کو سہولت دی ہے، اللہ نے مسافر پر یہ کہہ لیجئے کہ اللہ نے مسافر کو ایک تحفہ دے دیا کہ جب کوئی انسان سفر میں ہو تو قصر نماز ادا کرے گا، یعنی کہ 4 رکعت کی 2 رکعت ادا کرے گا، اس میں مشقت کا کوئی دخل نہیں۔ اسی لیے سارے روزے کے بارے میں سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ سفر میں رکھنا نیکی نہیں ہے، کہ انسان اگر سفر میں روزہ رکھتا ہے تو وہ اس کے لیے نیکی نہیں ہے۔ تو ناظرین یہاں سمجھیے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ آج ایئر کنڈیشن کا دور ہے، انسان کار میں بیٹھتا ہے تو اے سی چلتا ہے، اگر جہاز میں سفر کرتا ہے تو اے سی چلتا ہے، تو اے سی کے موقع پر روزہ رکھنے میں کس طرح کی انسان کو مشقت ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین سمجھیے، مشقت سے روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے، روزے کا تعلق سفر سے ہے، اور اگر مشقت سے تعلق ہوتا تو مشقت تو انسان کو گھر پر رہنے کے باوجود بھی ہوتی ہے۔ انسان گھر پر رہتا ہے،
کوئی کام کرتا ہے، کام کاج کرنے میں طریقے کی تمام مشقتیں پیش آتی ہیں، لیکن پھر بھی انسان پر روزہ فرض ہے، تو سمجھیے کہ روزے کا مشقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے اس کا تعلق سفر سے ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ تو ناظرین آپ سمجھیے کہ اس وقت انسان گھر میں مقیم ہے تو روزہ رکھنا پڑے گا چاہے جتنی مشقت ہو، اور انسان سفر میں ہے، مسافر ہے، تو اس کو روزہ رکھنے کی گنجائش ہے، اگر چاہے تو رکھ لے، اگر نہ چاہے تو نہ رکھے۔ لیکن سمجھیے یہ کہنا کہ آج کے دور میں سفر میں روزہ رکھنا ہی پڑے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ صاف لفظوں میں یہی سمجھیے، روزے کا تعلق مشقت سے نہیں ہے، نماز کا تعلق مشقت سے نہیں ہے، روزے کا تعلق سفر سے ہے، نماز کا تعلق سفر سے ہے، مسافر ہونے کی بنا پر چھوٹ ہے۔ تو ناظرین امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں بہتر طریقے سے آ چکا ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل تعالی یہ ارادہ کر لیجئے آئندہ کوئی یہ کہے گا کہ مشقت نہ ہو تو روزہ رکھ لیں، لیکن آپ صاف طریقے سے صاف لفظوں میں اسے سمجھا دیجئے کہ روزے کا تعلق مشقت سے نہیں ہے، روزے کا تعلق سفر سے ہے۔ تو ناظرین ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے، اور ہمارے روزانہ کے مسئلے مسائل کے اپڈیٹ کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس مسئلے سے آگاہ کرا دیجئے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس مسئلے کو پہنچا دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔